انسانوں کے نام افزار ریحان۔ ٹرمپ نے مودی کو ڈبو دیا۔ میرے جنگ کے قارئین آگاہ ہیں کہ اس درویش نے ہمیشہ نہ صرف اپنے عظیم ہمسایہ ملک انڈیا بلکہ یہاں کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی اچھائیوں یا خوبیوں کے اعتراف میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ اپنے ملک و قوم کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے مودی سرکار نے جو اقدامات اٹھائے ہیں ہمیشہ انہیں سراہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ بونگی ماریں تو اسے بھی جسٹیفائی کیا جائے، یا مودی جی حماقت فرمائیں تو اس میں حکمت کے موتی تلاش کیے جائیں۔ جو شخص اپنے ہیرو مہاتما گاندھی کی تمام تر انسانی خدمات اور عظمتوں کے باوجود انہیں ناکام سیاستدان قرار دے سکتا ہے، وہ بھلا مودی کی کوتاہیوں پر کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ سانحہ پہلگام کے بعد مودی جی نے جس بھونڈے طریقے سے آپریشن سندور لانچ کیا، اس سے ہمارے خطے میں جو تباہی امڑ سکتی تھی اس پر بھرپور قلم اٹھایا۔ خود انڈیا میں بھی اس حماقت کے حوالے سے کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ لوک سبھا کے حالیہ سیشن میں کانگریس رہنما اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، ان کی بہن پریانکا گاندھی، ملائم سنگھ یادیو، امریندر سنگھ اور دیگر لوک سبھا ممبران نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں، پرائم منسٹر مودی، ڈیفنس منسٹر راجناتھ، انٹیریئر منسٹر امیت سنگھ کے پاس ان کے جواب میں کوئی دلیل لانے یا ٹھوس بات کہنے کو نہ تھی۔ یہ کوئی بات ہے کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے، یا یہ کہ اگر آپریشن سندور ابھی جاری ہے تو پھر کرکٹ ٹیمیں کیسے اکٹھی ہو رہی ہیں؟ آپ نے جو ایک طوفان کھڑے کیا تھا آپریشن سندور کے بعد کہ نکل جاؤ، کوئی بیماروں کا بھی خیال نہیں کیا تھا، جو اپاہج تھے ان کا بھی خیال نہیں کیا تھا، اتنا کرفیو لگا دیا تھا، وہ ساری اپروچ اگر سانحہ پہلگام کے بعد اس کے رد عمل میں آپریشن سندور جاری ہے تو پھر یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ تضاد بیانی نہیں ہے؟ یا یہ کہ ہم نے آپریشن مہادیو شروع کر دیا ہے جس کے تحت سانحہ پہلگام میں ملوث تینوں آتنکوادی مارے گئے ہیں؟ ثبوت کیا ہے؟ ان کی جیبوں سے پاکستانی چاکلیٹ برآمد ہوئے ہیں۔ اب یہ سب کیا ہے؟ فوری سوال اٹھا کہ یہ کارنامہ کہ آپ لوگوں نے لوک سبھا اجلاس کے ساتھ ہی منسلک کرنا تھا، اس سے اگلے دن یہ سب دکھایا جائے۔ یہ تو حجت گناہ بدتر گناہ والی بات ہے۔ آپ لوگ جعلی پولیس مقابلوں کے ذریعے آخر کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ یہ ساری بنی بنائی کہانی سب کو واضح دکھائی دے رہی ہے۔ پریانکا گاندھی نے کہا، رکشا منتری جی آپ ہمیں کھوکھلے بھاشن مت دیں۔ 22 اپریل کو اپنے پریواروں کے سامنے 26 بے گناہ مارے گئے، ان میں سے 25 بھارتی ناگرک تھے۔ آواز اٹھی کہ وہ ہندو تھے۔ پریانکا پھر بولی وہ بھارتیہ تھے۔ ان سب بے گناہ انسانوں کی رکشا منتری جی آپ سرکار کی ذمہ داری تھی۔ آپ ہماری جنتا کو یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے اپنی اس ذمہ داری میں اتنی بڑی کوتاہی کیوں کی؟ آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ جب اتنی بڑی تعداد میں ہمارے ناگرک وہاں پہلگام میں موجود تھے تو ان کی رکشا کے لیے کیا انتظام یا اہتمام کیا گیا تھا، اور وہ آتنکوادی پاکستان سے لے کر پہلگام تک اتنا طویل فاصلہ طے کر کے یہاں کیسے پہنچے تھے؟ اس سے پہلے سابق وزیر داخلہ انٹیریئر منسٹر چدمبرم جی بھی کہہ چکے ہیں کہ پہلگام ٹریجڈی میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت ہماری سرکار ابھی تک پیش نہیں کر سکی۔ عین ممکن ہے کہ وہ ہمارے اپنے انڈین شہری ہی ہوں۔ اس کے جواب میں بی جے پی نے کہا ہے کہ یہ تو پاکستان کو کلین چٹ دینے والی بات ہوگی۔ اب لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے سوال اٹھایا ہے کہ جب بشمول اپوزیشن پوری قوم پردھان منتری جی کے ساتھ کھڑی تھی تو پھر 10 مئی کو اچانک آپریشن سندور کیوں روک دیا گیا؟ یہ ایک ہمالہ جیسا سوال ہے اور بالکل جینن سوال ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ اس سیز فائر کی خبر دہلی کے بجائے واشنگٹن سے کیوں آئی؟ پردھان منتری جی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فائر بندی کسی بیرونی طاقت کے کہنے پر نہیں بلکہ پاکستان کی درخواست پر کی۔ جب آپ کامیاب ہو گئے تھے تو پاکستان کی درخواست پر اتنی شتابی میں فائر بندی کیوں کی گئی؟ اور پھر اگر یہ بات ہے تو امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ 29 بار یہ کیوں کہہ چکے ہیں کہ یہ جنگ بندی انہوں نے کروائی؟ پردھان منتری جی میں اگر دمخم ہے تو وہ لوک سبھا میں کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا اس جنگ بندی میں کوئی رول نہیں۔ کیا 1971 میں شریمتی اندرا گاندھی جی پر امریکی دباؤ نہیں تھا؟ مگر کیا وہ اسے خاطر میں لائیں؟ آج اگر امریکی راشٹرپتی ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 طیارے گرے تو مودی لوک سبھا میں اس جھوٹ کی درستی کیوں نہیں کرتے؟ واضح رہے کہ 18 جولائی کی رات وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن قانون سازوں کے ڈنر میں خطاب کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے واضح کیا تھا کہ پاک ہند جھڑپوں میں 5 لڑاکا طیارے مار گرائے گئے تھے اور دونوں ایٹمی ممالک میں نیوکلیر جنگ چھڑنے کے خدشات تھے۔ ان حالات میں میں نے دونوں ممالک پر دباؤ ڈالتے ہوئے یہ جنگ رکوائی تھی۔ ٹرمپ سعودی عرب کے دورے پر آئے تو وہاں بھی انہوں نے کھل کر پوری تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ میں نے رکوائی۔ اسی طرح کوئی بھی غیر ملکی سربراہ وائٹ ہاؤس میں ان سے ملاقات کے لیے آتا ہے تو وہ اپنی یہ بات ہمیشہ دہراتے ہیں۔
اس حوالے سے وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ البتہ پاکستان اور اس کے جنرل کی شان میں رتب الحسان رہتے ہیں، جنہیں انہوں نے تمام پروٹوکول ڈھونڈتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے کیبنٹ ہال میں ڈنر پر بلا لیا۔ اس کے بعد مودی جی آپ کے پلے کیا رہ گیا؟ اب ٹرمپ نے ایک قدم مزید آگے بڑھ کر خالصتان تحریک کی حامی تنظیم سکھ فار جسٹس کے رہنما گرو پتونت سنگھ پنو کو خط بھی لکھ مارا ہے، جسے پنو نے اپنی ایکس پوسٹ میں شیئر کیا ہے۔ امریکی پریزیڈنٹ نے لکھا ہے کہ میں اپنے شہریوں، اپنی قوم اور اپنی امریکی اقدار کو سب سے مقدم رکھتا ہوں۔ جب امریکہ محفوظ ہوگا تو دنیا بھی محفوظ ہوگی۔ واضح رہے کہ پتونت سنگھ پنو امریکی شہریت کا حامل ہے اور 17 اگست کو واشنگٹن میں خالصتانی تحریک کے حوالے سے ایک نام نہاد ریفرنڈم بھی ہونے جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں کینیڈین سکھوں کو اپنے لوگوں پر حملوں کے سلسلے میں مودی سرکار سے کئی شکایات رہی ہیں، جن کی گونج کینیڈین پارلیمنٹ میں بھی سنائی دیتی رہی۔ سابق کینیڈین پرائم منسٹر ٹروڈو اس نوع کی شکایات ٹرمپ تک بھی بالواسطہ پہنچاتے رہے ہیں۔ پرائم منسٹر مودی کی یقیناً اپنے ملک کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ انہوں نے اپنی جنتا کا معیار زندگی اوپر اٹھانے کے لیے جو بہت سے ٹھوس اقدامات اٹھائے ہیں، ان سے انکار نہیں۔ اپنی اکانومی کو انہوں نے جو اتنا بہتر کیا ہے وہ بھی قابل قدر ہے، لیکن وہ اپنی اندرونی اور بیرونی پالیسیوں میں بارہا جس شدت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، چاہے اپنے ہندوتوا نظریے کے تحت اپنے جنونی طبقات کو خوش کرنے کے لیے، لیکن اس سے وہ اپنی داخلی و خارجی پالیسیوں میں مطلوبہ سیاسی بصیرت و توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ ان میں ایک برا اسلوب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عالمی لیڈر ہونے کی دھاک اپنے ووٹرز پر بٹھانے کے لیے کئی مرتبہ ایسی حرکات کرتے پائے جاتے ہیں جو انڈین پرائم منسٹر کے شان قرار نہیں دی جا سکتی، جیسے کہ زبردستی کی جفیاں ڈالنا۔ ہندی کلچر یا تہذیب کا حصہ قرار دینے کے باوجود سیاسی مطلب برادری کا یہ تاثر موجود ہوتا ہے کہ دیکھو میں عالمی سطح کا کتنا بڑا نیتا ہوں۔ ٹرمپ کے حوالے سے بھی انہوں نے اسیسمنٹ کی یہ غلطی کی۔ ایک مرحلے پر تو وہ ٹرمپ کی انتخابی مہم چلاتے ہوئے ان کی جے جے کے نعرے لگواتے دکھائی دیے کہ گویا ٹرمپ نہ جانے اندر سے ان کے کتنے سگے یا قریبی ہیں، لیکن اب ٹرمپ پچھلے 6 مہینوں سے موقع بے موقع ان کی جس قدر تذلیل کر رہے ہیں، اس میں مودی جی اندر خانے ضرور سوچتے ہوں گے کہ کاش اس خبیث کی بجائے کملا ہیرس جیت جاتی، اس سے بہتر تھا کہ جو بائیڈن ہی اگلی ٹرم کے لیے آ جاتے۔ ٹرمپ مودی کی اتنی تذلیل پر کیوں تلے بیٹھے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے جس کی تفصیل علیحدہ کالم میں پیش کی جائے گی۔ بائیں حالات یہ سوال اہم ہے کہ کیا مودی جی کو رضاکارانہ طور پر بی جے پی کے کسی دوسرے نیتا کو آگے کرتے ہوئے خود پیچھے ہو جانا چاہیے، چاہے یو پی کے مکھ منتری آدتیہ ناتھ جی ہی کیوں نہ ہوں، ورنہ اس امر کا امکان موجود ہے کہ اگلے چناؤ میں بی جے پی پٹ جائے۔